علی محمد خان صاحب، آپ کی جماعت کا ایک اور فرض بھی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کلا کما کرنا ہے، اور وہ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ بات کی، تیرا کے اندر انخلا چل رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی یا تو ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بٹ فیکٹ از کہ 10 جان سے 30 جان تک انخلا کی بات کی گئی، سارے ادھر کے مشران کو پتہ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں پتا، ناٹ اے پاسبلٹی۔ اس کے بعد اس کے لیے بجٹ اپروو ہونا، وہ کیسے ہو سکتا ہے وداؤٹ سی ایم صاحب کے پتہ ہونے کے؟ تو کیا یہ سیاست کے لیے کہیں دہشت گردی والے معاملے کو بھی متنازع بنا دینا یہ عقل مندی ہے علی محمد خان صاحب؟ نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، ہماری جماعت سے بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے، نہیں، دہشت گردی ہے، مسئلہ ہے۔ اب اس کو حل کیسے کرنا ہے اس پہ دو رائے ہے۔ مرکز وفاق یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک لائن ہے، ہماری بھی وہی لائن، ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم چونکہ وہاں رہتے ہیں، ہمارا وہ صوبہ ہے، ہمیں وہاں کی معروضی حالات کا پتہ ہے، تو ہماری تجویز یہ ہے، اور میں جب ہم کا لفظ یوز کرتا ہوں صرف تحریک انصاف نہیں، صرف سہیل خان افریدی صاحب نہیں، نو، ہم کا مطلب ہے وہاں نون لیگ کا کے پی کے کا چیپٹر، پیپلز پارٹی کا کے پی چیپٹر، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی اور باقی قوم پرست جماعتیں سب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جرگے کو بھی انوالو کریں، لوکل قیادت جو وہاں کے پشتون عمائدین ہیں ان سے بھی بات کیجئے اور انگیج کیجئے، اور بڑے ماس لیول کے ایکزوڈس والے جس میں ماس موومنٹ ہوتی ہے، جس میں لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اس کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے جو ایکشن ہے وہ کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ ان لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جرگے کی جو ڈائریکشن ہے، جو سہیل افریدی نے جرگہ کروایا، اس سے پہلے علی امین خان نے بھی کروایا تھا، ان جرگوں کی باتوں کو آپ کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ اگر آپ اس کو اہمیت دیں گے، اس کا دیکھیں انیکا بی بی، اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارا پھر ایک فوجی وہاں پہ جا کے لڑے گا نا، وہ ایک نہیں ہوگا، پیچھے 4.5 کروڑ پشتون اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ ہمارے جرگے پہ ویسے علی محمد خان صاحب، تیرا میں خود ہو کر آئی، تیرا کے سارے مشران کھڑے ہیں اس ٹائم پر دہشت گردی سے برداشت نہ ہونے کے لیے ایف سی کے پیچھے۔ They're all in favor of the operation. دیکھیں we all are against terrorism، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک تحریک انصاف کے کسی سنجیدہ لیڈر سے کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ دہشت گرد سے ڈائریکٹ جا کے آپ مذاکرات شروع کریں؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ بات نہیں۔ میں نے شفیع جان صاحب کی بات سنی ہے کہ ٹی ٹی پی برے ہیں یا نہیں، ان سے سوال کیا گیا تھا تو وہ جواب نہیں دے سکے تھے اس کا۔ لیکن نوجوان ہیں اور بڑے اپ کمنگ لیڈر ہیں، اور میں آپ کو ایک بات کروں، ہماری سیاست میں مڈل کلاس فیملیز کے ایسے نوجوان بڑے کم ہیں، جیسے سہیل خان افریدی صاحب جیسے، یا یہ شفیع صاحب، یا شاہد خٹک ہیں، پہلے مراد سعید تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، لوگوں کو سپورٹ کرنا ایک بات الگ ہے، لیکن ان سے بار بار سوال کیا گیا نا، دیکھیں مڈل کلاس ہونا یا نوجوان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گرد کو دہشت گرد اور برے کو برا نہ کہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ بھی نوجوان تھے، آپ بھی کسی زمانے میں پی ٹی آئی میں نئے تھے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نوجوان ہے تو اس کو دہشت گردی کی اجازت دے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی لیڈرز آ گئے ہیں، ان کو تھوڑا سپیس دیں، ان کی ایک ایک بات کو پکڑ کے، آپ کو نہیں میں کہہ رہا، ایک ایک بات کو پکڑ کے لوگ پتہ نہیں بات کا بتنگڑ بناتے، وہ اسی مٹی کے بیٹھے، وہ آپ میری طرح وفادار ہیں، وہ محب وطن ہیں۔ میں ایک بات میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کی ہے، ایک بات میں کر دوں، سہیل خان کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا ولن بنایا، پتہ نہیں یہ وہ ہے جو نیا آج کل وہ لیاری کا جو ایک آیا ہے، میں نام مجھ سے بھول رہا ہے، وہ انڈیا کا جو ہے، اس طرح کا نوجوان۔ جی شکر ہے، میں بھی اب نہیں دیکھتا۔ میں سہیل کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اس نے بطور سی ایم پہلی سپیچ پختونخوا اسمبلی میں ایک بات کی تھی، وہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کئی بار کی ہے، اور پروگرامز میں، کہ اس نے یہ کہا، اس کے بارے میں پہلے ایک پریس ٹاک ایک شخصیت کی طرف سے، نام لینا ضروری نہیں، اس کے جواب میں لوگ ایکسپیکٹ کرے تھے کہ پتہ نہیں سہیل بہت فائر ورکس کرے گا کیا، اس نے ایک زبردست بات کی، اس نے کہا بطور سی ایم اپنی پہلی سپیچ میں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پختون ہوں۔ تو یہاں سے اس نے وفاق کو، فیڈریشن کو، علی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ادھر سے کیا جواب آیا؟ I understand، آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن علی محمد ٹائم ختم ہو گیا، بہت